بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مناظرے کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو چاروں خانے چت کر دینا، اسے زبانی شکست دینا یا مجمع سے داد سمیٹ لینا۔ لیکن جو لوگ مناظرے کی نفسیات اور اس کے مقاصد کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی وہاں نہیں ہوتی۔ آج میں اسی غلط فہمی پر بات کرنا چاہتا ہوں ایک حالیہ مناظرے کے تناظر میں، لیکن سب سے پہلے میرا ذاتی پس منظر۔ ایک زمانہ تھا جب میں خود بھی فیس بک پر رد الحاد میں کافی متحرک رہا، اجتماعی و انفرادی سطح پر ملحدین کی گوش شمالی کی کوششیں کی، اور شاید ہم ان ابتدائی لوگوں میں تھے جنہوں نے اس محاذ پر منظم انداز میں کام کیا۔ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا، یہ سوال پھر کبھی۔ آج میرا موضوع موجودہ وقت میں ہونے والے ایک مناظرے پر فکری تبصرہ ہے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب، جن کے مناظرے پہلے ہی یاسر ندیم الواجدی صاحب، قیصر راجہ صاحب اور دیگر ناموں کے ساتھ مشہور رہے ہیں، جب وہ کسی مخالف سے بحث کرتے ہیں تو ان کی کوشش کبھی یہ نہیں ہوتی کہ سامنے والے کو زبردستی شکست دے دی جائے، بلکہ ان کے سامنے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جاوید اختر صاحب کی ہمیشہ یک طرفہ پلیٹ فارم میسر رہا، جبکہ ان کے مخالف کو وہ پلیٹ فارم میسر نہیں ہوا، اور خود جاوید اختر صاحب ہمارے پلیٹ فارم پر آنے کو کبھی آمادہ ہی نہیں ہوئے۔ یہ وہی جاوید اختر صاحب ہیں جو کبھی مدرسے کے طلباء کے کسی چیلنج کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، اور اگر کبھی ہاں بھی کر لیتے تو ٹال مٹول سے کام لیتے۔ غالباً سابقہ سال یا اسی سال مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے انہوں نے مناظرہ کرنے کو قبول کر لیا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں یہ ہوا ہی نہیں۔ یہ دراصل ایک خوف تھا، شاید اس بات کا خوف کہ ان کی لفظی جادوگری مدرسے کے ماحول میں پروردہ کسی شخص پر کوئی خاص اثر نہیں کرے گی۔ میڈیا اور پلیٹ فارم کا ایک مسئلہ رہا ہے۔ بہت پہلے دی ریڈ مائک کی جانب سے ثالثی کی پیشکش ہوئی، مگر شرط یہ تھی کہ مناظرہ لائیو نہیں ہوگا، بلکہ ریکارڈ کر کے پھر بعد میں ایڈٹ کر کے قسطوار نشر کیا جائے گا۔ یہاں مسئلہ اعتماد کا تھا۔ اگرچہ دی ریڈ مائک ایک معتدل چینل ہے اور ان کے صحافی بے باک اور محنتی ہیں، لیکن چونکہ ان کا فکری پس منظر جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور الحاد کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، اس لیے نان لائیو مناظرے میں مکمل اعتماد ممکن نہیں تھا۔ اسی بنا پر ہمارے لوگوں کی جانب سے اس پیشکش کو مسترد کر دیا گیا۔ اب آتا ہے للن ٹاپ اور سوربھ دویویدی اور قابل قبول بیک گراؤنڈ۔ بھارتی مین اسٹریم میڈیا سے کسی متوازن اور صحت مند مناظرے کی امید صحرا میں سراب تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ تاہم للن ٹاپ کے سوربھ دویویدی اگرچہ JNU سے وابستہ رہے ہیں، مگر ان کی صحافتاً نسبتاً متوازن اور قابل تعریف رہی ہے، اگرچہ ان کا فکری رجحان دائیں بازو کی طرف زیادہ ہے۔ جب مناظرہ لائیو کرنے کی شرط مان لی گئی تو سمجھ لیجئے کہ مناظرے کا گراؤنڈ قابل قبول ہو گیا۔ اب اگر پنچ غیر جانبدار نہ بھی ہو تو اس سے اوپر کا پنچ یعنی عوام خود فیصلہ کر لے گی۔ مناظرے کی اصل حکمت: عوام یہ سمجھتی ہے کہ دلائل کا انبار لگا دینے سے سامنے والا ہار جاتا ہے، لیکن مناظرہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اصل کھیل دلائل کے پوسٹ مارٹم کا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی دلیل نہیں دینی ہوتی، بلکہ اپنی دلیل پر ہونے والے اعتراضات کو بھی خود پرکھنا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں جاوید اختر صاحب کا ہوم ورک صفر ثابت ہوا۔ وہ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ چرب زبانی ہر جگہ کام آ جائے گی، لیکن سامنے کوئی اور ہی سطح کا شخص تھا۔ خیر، کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے جاوید صاحب مناظرے کے لیے آئے تو نازی جرمنی، ہٹلر اور اکثریت کی مثال نے وہ دروازہ کھول دیا جس سے ڈز گاڈ ایگزسٹ کے سوال کو جاوید صاحب کے فہم و اصول سے ہی ثابت کر دیا گیا۔ یہاں جاوید صاحب مسلسل موضوع سے بھٹکتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ مناظرے کے اصول ان کے ذہن میں تھے ہی نہیں۔ جب اصول طے ہو جائیں تو آدھی فتح وہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اثر اور نتیجہ: اس مناظرے کے بعد اہم ترین بات یہ نہیں تھی کہ کون جیتا اور کون ہارا، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ جاوید اختر صاحب کے اورا میں مبتلا بہت سے لوگ صاف ذہن ہو گئے یا کم از کم اپنے ملحدانہ عقائد میں کنفیوز ہو گئے۔
بالکل ویسے ہی جیسے ماضی میں انجینئر مرزا کے چرب زبانی کے سحر میں مبتلا کئی لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کے جہلم سفر کے بعد اس سحر سے باہر آ گئے تھے الحمدللہ۔ مناظرہ مخالف کو خاموش کرا دینے کے لیے ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خیالات کی حقیقت کو ایکسپوز کر کے اس خیالات میں آئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب بات علم، اصول اور تہذیب کے ساتھ کی جائے تو شور، شہرت اور چرب زبانی خود بخود بے وزن ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ یہ مناظرہ نہ شور کا مقابلہ تھا، نہ نعروں کی جنگ، اور نہ ہی شخصیات کے قد ناپنے کی مشق۔ یہ دراصل خیالات کی جانچ، دلائل کی تہذیب اور اذہان کے احتسابات کا عمل تھا۔ یہ مناظرہ ہمیں یہ بھی سکھا گیا کہ فکری اختلافات بدتمیزی کا محتاج نہیں ہوتا، اور علم چیخنے سے نہیں، سننے اور سمجھنے سے آگے بڑھتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب سوال صحیح جگہ رکھا جائے اور اصول ابتدا ہی میں طے کر دیے جائیں تو جواب خود اپنی اصل شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ یہ مناظرہ اس بات کی زندہ مثال بن گیا کہ عقیدہ ہو یا انکار، دونوں کی جانچ صرف منطق، دیانت اور فکری ذمہ داری کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد بہت سے ذہن خاموش ہو گئے، نہ اس لیے کہ وہ قائل ہو گئے، بلکہ اس لیے کہ انہیں سوچنے کا نیا زاویہ مل گیا۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ جو لوگ خود کو سوالات کا نمائندہ سمجھتے ہیں وہ اکثر جواب کے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب ایسا امتحان اچانک آ جائے تو شخصیت کا جادو بھی دلیل کا نامول بدل ثابت نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ایک بار پھر ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس مناظرے کو گالی، شور اور جذباتی ہیجان سے بچا کر علمی وقار کے ساتھ منزل تک پہنچایا۔ یہ صرف ایک مناظرہ نہیں تھا بلکہ فکری مکالمے کی طرف ایک سنجیدہ پیش قدمی تھی، اور اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔